فرانس کے ساحلی شہر ڈویل میں ہونے والے G8 ممالک کے سربراہی اجلاس میں بحث کے لیے ایک بھرپور ایجنڈا ہے، جس میں سر فہرست یہ سوال ہے کہ عرب دنیا میں سیاسی تبدیلیوں کے بارے میں کس طرح کا رد عمل اختیار کیا جائے۔ نیٹو لیبیا میں معمر قذافی کے خلاف فوجی کارروائی کر رہا ہے اور اب کچھ ممالک میں اس لڑائی کے وسیع ہونے اور مقاصد کے واضح نہ ہونے کے بارے میں خدشات پائے جاتے ہیں۔ لندن اسکول آف اکنامکس میں بین الاقوامی امور کی ماہر اسٹیفنی ریکٹ کہتی ہیں کہ روس کی جانب سے مخالفت کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے۔ روس نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ وہ لیبیا میں ہونے والی تبدیلیوں کی حمایت نہیں کرتا۔ وہ نہیں سمجھتا کہ وہاں مداخلت مسئلے کا حل ہے، اسی لیے روس اور G8 کے کچھ ممالک کے درمیان اختلافات آئیں گے، مگر ممکن ہے یہ اختلافات بند کمروں میں ہونے والے اجلاسوں تک ہی محدود رہیں۔ اس ماہ کے شروع میں پاکستان میں القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے پس منظر میں اجلاس کے دوران پاکستان کے حالات بھی زیر غور آئیں گے۔ اس کے علاوہ مغربی رہنما اس خدشے کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ عرب دنیا میں انقلابی تبدیلیوں کے باعث پس منظر میں جا سکتا ہے۔ اجلاس میں شام اور بحرین میں مظاہرین کو کچلنے کے لیے وہاں تشدد کے واقعات کے بارے میں بات ہوگی۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس سوال پر بھی اختلافات سامنے آ سکتے ہیں کہ باہر کی دنیا کو ان معاملات سے کیسے نمٹنا چاہیے۔ اجلاس سے پہلے برطانیہ کے دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے شام کی قیادت کو واضح طور پر متنبہ کیا تھا۔ صدر بشار الاسد کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ جمہوری نظام کی طرف قدم اٹھا سکتے ہیں یا جیسے صدر اوباما نے کہا ہے کہ وہ راستے سے ہٹ جائیں۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر انہوں نے جمہوری عمل کا آغاز نہیں کیا تو ان پر دباؤ بڑھتا رہے گا۔ G8 کے اجلاسوں میں ایک اور موضوع جس پر بات ہوتی ہے وہ ایران کا جوہری پروگرام ہے۔ یورپی یونین نے ایران پر پابندیاں جاری رکھنے کی توثیق کی ہے اور الزام لگایا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ولیم ہیگ کہتے ہیں کہ ایران پر دباؤ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ اہم ہے کہ ہم یہ نہ بھولیں کہ جہاں ایک طرف مشرق وسطیٰ میں کئی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، دوسری طرف ایران اپنے جوہری پروگرام پر کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ برطانیہ کئی ماہ سے پرامن طریقوں سے ایران پر دباؤ بڑھانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ جاپان میں زلزلے کے بعد جوہری پلانٹ کی تباہی کا معاملہ بھی اجلاس میں اٹھایا جائے گا۔ فرانس کی جانب سے جوہری پلانٹس میں نئے حفاظتی انتظامات کا مطالبہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ جاپان کا معاشی بحران کی طرف لوٹنا اور یورپ میں قرضوں کے بحران کے اثرات کی وجہ سے عالمی معیشت میں بہتری قدرے سست ہے، اور اب عالمی مالیاتی ادارے IMF کے سربراہ پر زیادتی کے الزام کے بعد ان کا عہدے سے مستعفی ہونا اس نے صورتحال کو اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ مگر اسٹیفنی ریکٹ کہتی ہیں کہ رہنماؤں کے ایجنڈے میں یہ معاملات بالکل آخر میں ہوں گے۔ یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ سن 2009 میں ہونے والے G8 اجلاس میں کہا گیا تھا کہ عالمی معاشی مسائل پر G20 میں بحث ہوا کرے گی، تو اب یہ معاملات G20 کے حوالے کر دیے گئے ہیں اور G8 میں صرف سیکیورٹی اور عالمی سیاسی معاملات ہی زیر بحث آئیں گے۔ اس ساحلی شہر میں G8 رہنماؤں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ وہ اس کے تفریحی مقامات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ہنری رچویل کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔